الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام اور عزیز طلبہ، پیارے بچوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں جس مقصد عظیم کے لیے پیدا کیا ہے وہ ایک مسلمان سے کبھی بھی مخفی نہیں رہتا. مسلمان اپنی ابتدا سے، بچپن سے ہمیشہ اہل علم کی زبانی یہ لفظ بلکہ یہ اس آیت کا معنی جانتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ وہ لفظ ہے جس کا معنی مختصر انداز میں ہر طالب علم، ہر مسلمان جانتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد اصلی اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی توحید اور اس کو خوش کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جانا تاکہ آخرت میں اس کا پھل اس کو مل سکے، یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے. مسلمان جانتا ہے کہ میں اس دنیا میں محض زندگی گزارنے نہیں آیا، کھانے پینے نہیں آیا، نہ ہی دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگنے آیا ہوں، نہ ہی دنیا کے مال و متاع کی خاطر اس دنیا میں کھو جانے کے لیے آیا ہوں. مسلمان کے لیے یہ دنیا ایک عارضی سفر ہے، اور اس عارضی سفر میں مسلمان اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں بھولتا. جو سچا مومن ہے وہ اپنے مقصد حیات کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور رب العالمین کی رضامندی، اس کی خوشنودی، اس کی عبادت اس کے ہمیشہ مطمع نظر رہتی ہے. اللہ رب العالمین نے ایسے ایمان والوں کے لیے جو اللہ کی خاطر جیتے ہیں، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزارتے ہیں، جن کی زندگی میں سب سے بڑا مقام اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو، غیر اللہ کو اللہ کے برابر بنا لیتے ہیں، ند اور ہمسر اور اللہ کے جیسا نظیر بنا لیتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرح
ان کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی طرح ان کو چاہتے ہیں، اللہ کی طرح ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی طرح ان کے لیے، ان کی رضا کے لیے سارے کام کرتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، جو ان معبودان باطلہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت کی طرح۔ جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے ویسے یہ لوگ غیر اللہ کو اللہ کے برابر مقام دے کر کے محبت کرتے ہیں۔ یہ غیر اللہ سے محبت کرنے والوں اور مشرکین اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کا بیان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، جن کے دلوں میں ایمان پختگی کے ساتھ بیٹھ گیا ہے، جو صاحب ایمان ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ اللہ تعالی کی محبت بہت زیادہ شدت سے کرتے ہیں۔ یعنی اہل ایمان کی اور مومنوں کی محبت اللہ کے لیے اور کفار و مشرکین کی محبت ان کے معبودان باطلہ کے لیے، اگر اس کا موازنہ کیا جائے، اس کو تولا جائے، تو اہل ایمان کی محبت اللہ کے لیے اتنی عظیم ہے، اتنی زیادہ ہے کہ اس کا مقابلہ مشرکین کی محبت ان کے خداؤں کے لیے، معبودوں کے لیے نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو ابھارا ہے، اہل ایمان کو تعلیم دی ہے، مومنوں کو سمجھایا ہے، اور ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو احساس دلایا ہے کہ ایمان والوں تمہیں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے، اتنی محبت کہ جتنی کہ مشرکین بھی اپنے معبودوں سے نہیں کرتے۔ مشرکین بھی جو اللہ کا نام لیتے ہیں اور معبودوں کا بھی نام لیتے ہیں، وہ جتنی اللہ سے اور غیروں سے نہیں کرتے، تمہیں ان سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے۔ یہ توحید کا تقاضا ہے، توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت بے انتہا کی جائے۔ اور ویسے بھی دل کی ایک اپنی ساخت ہے، انسانی دل کے جذبات کا ایک انداز ہے۔ انسانی دل اگر اس کے اندر ایک کی محبت آتی ہے تو سارے جذبات اس ایک کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں، اور اگر غیروں کی محبت آئے گی تو ظاہر ہے کہ ادھر اس کی بھی کم ہوگی اور ادھر بھی بٹے گی اور ان کی بھی کم رہے گی۔ مکمل طور پہ محبت خالص اور کامل نہیں ہو سکتی، نہ ان معبودان کے لیے نہ اللہ کے لیے۔ لیکن جب بندہ پورے طور پر خالص رب العالمین سے محبت کرے گا، خالص توحید کا متوالا ہوگا، خالص توحید کو اپنائے گا، تو پھر اس کے دل کے اندر خالص رب العالمین کی محبت ہوگی اور دل کے سارے جذبات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بندے کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کا ایمان، اللہ تعالیٰ کی توحید جب پورے طور پر جاگزی ہو جاتی ہے تو پھر بندے کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ ایسے بندے کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی آتی ہے اور وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی اور ایمان کے مزے کو چکھنے کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ دور اور یہ مقام ہر عام مسلمان کو نہیں ملتا، یہ اسی کو ملتا ہے جو اپنے اسلام میں، اپنے ایمان میں محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے اس کے اسماء و صفات کو سیکھتا ہے اور اس کا تعارف لیتا ہے، اس کی ذات کا علم لیتا ہے اور اس کو اپنے آپ پر لاگو کرتا ہے، اس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث نبوی میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے تو نام بہت زیادہ ہیں لیکن 99 نام اس کے ایسے ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان 99 ناموں کو یاد کر لیا، شمار کر لیا، محفوظ کر لیا، ان کے معانی کو جان لیا، ان کے مطابق عمل کر لیا، ان کے مطابق زندگی گزار لی، داخل الجنہ، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو جاننے کے لیے اس کی توحید کو جاننا ضروری ہے،
اس کی توحید کو جاننے کے لیے اس کے ناموں کو، اس کی صفات کو، اس کی خوبیوں کو، اس کے افعال کو جاننا ضروری ہے۔ اور جب یہ حاصل ہوگا تو پھر انسان کو اللہ کی معرفت اور پہچان ہوگی، تو دل میں محبت پیدا ہوگی۔ اللہ کے خوبصورت نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ذریعے پکارا کرو۔ تو پیارے نام، خوبصورت نام، حسنہ یہ احسن کا مؤنث ہے، سب سے زیادہ خوبصورت نام اللہ کے ہیں۔ ان پیارے ناموں کو سیکھنا ایک مسلمان کا فرض ہے، ایک مومن کا فرض ہے کہ وہ اللہ کے ناموں کو جانے۔ سبحان اللہ، ہم اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے گن گاتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کو نہ جانیں، اس کے نام نہ جانیں، اس کی خوبیاں نہ جانیں، اس کی صفات نہ جانیں، تو حقیقت میں یہ بہت بڑی ایک طرح سے لاپرواہی ہے، یہ کوتاہی ہے، اور ہماری طرف سے ایک طرح سے یہ ایک ظلم اور جفا ہے، ہماری طرف سے جفا ہے کہ ہم جس رب کے پیروکار ہیں، جس رب پر ایمان رکھتے ہیں، اسی کو نہیں جانتے۔ اور رب العالمین کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا ہوگا، ہمیں قرآن کا علم لینا ہوگا، ہمیں قرآن کی زبان کو سیکھنا ہوگا، تاکہ ہم جب قرآن پڑھیں اور قرآن کے معانی کو سمجھیں اور قرآن کی آیات جب گزریں تو ہمیں پتہ چلے کہ یہاں رب العالمین نے کون کون سی باتیں کہیں، کون کون سے ناموں کو گنایا، اس کی کون کون سی عبادات کا ذکر ہے، اور کون کون سے اسما کا، کون سی صفات کا، کون سی خوبیوں کا ذکر ہے۔ جہاں اچھے نام آئیں، جہاں رحمت کے نام آئیں، جہاں لطف و کرم کے نام آئیں، وہاں فوراً ہمارے دل میں رب العالمین کی طرف آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور ہم وہاں اللہ سے دعا کریں گے، ہمیں اللہ کی خوبیوں کا پتہ چلے گا تو ہمارا ایمان بڑھے گا، اور وہاں ہمارے دل کے اندر اللہ کے قریب آنے کا جذبہ اور بڑھے گا، جس سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اور جہاں اللہ کے اسماء قہریہ آئیں گے، اسماء جبروت آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب والے نام آئیں گے، اس کی صفات آئیں گی، وہاں بندہ ڈرے گا، کانپے گا، تھرائے گا، پریشان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی قہاریت کا اور اس کی جبروت کا، اس کی جباریت کا پہلو جب دل پر اترے گا تو پھر بندے کے دل میں خوف پیدا ہوگا، اللہ کی نافرمانی کا، اللہ تعالیٰ کے فرامین کو چھوڑ دینے کا خوف، اور دنیا میں اس کے دین سے بھاگنے اور اس کی عبادات سے بھاگنے کا خوف پیدا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں بندہ لوٹ کر کے اللہ کی طرف آئے گا، اللہ کے اسماء جبریہ سے، اسماء قہریہ سے، اسماء غیظ و غضب سے بھاگے گا، مگر اسماء رحمت کی طرف، اللہ کی صفات رحمت کی طرف دوڑے گا۔ اللہ میں تیرے غضب سے بھاگتا ہوں، مگر تیری رحمت کے سائے میں آنا چاہتا ہوں، تو ہی مجھے پناہ دے گا، میں تجھی سے بھاگوں گا، تیرے ہی پاس آ کر کے پناہ لوں گا۔ رب العالمین تجھ سے خوف ہے اور تیری ہی امید ہے، تو ہی پناہ دے گا، کیونکہ اگر تو نے کسی کو پناہ نہ دی تو دنیا میں کوئی بھی اسے پناہ دینے والا نہیں۔ یہ معنی، یہ احساس، یہ علم اور یہ شعور تبھی پیدا ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ کے کلام کو، اس کے قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں گے، تب جا کر کے یہ جو جذبہ بنے گا، یہ جو ایمان پیدا ہوگا، یہ جو صفت پیدا ہوگی، ان لوگوں کی ہوگی والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اللہ سے بہت شدید محبت کرتے ہیں، اللہ سے خوف بھی کھاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، مگر دوسری طرف محبت کرتے ہیں، بھاگتے ہیں رب سے ڈر کر کے، مگر لوٹ کر کے رب کی طرف آتے ہیں کہ رب تو ہی بچائے گا، تیری ہی پناہ میں آئیں گے، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ جذبہ، ایک طرف اللہ کا خوف، دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کی امید، یہ تین چیزیں، خوف، امید اور محبت، یہ تین چیزیں مل کر کے ایک مومن کے ایمان کو کمپلیٹ کرتی ہیں، مضبوط بناتی ہیں، اور اسے اس قابل بناتی ہیں کہ مسلمان رب العالمین کی محبت کے جذبے سے اتنا زیادہ سرشار ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت اور اس کے ایمان کا تقاضا اور اس کی محبت کا تقاضا اللہ تعالیٰ کے بندے پر اس طرح سے چھا جاتا ہے
کہ پھر ذاق طعم الایمان، وہ بندہ اللہ تعالی پر ایمان لانے کا جو ایمان کا احساس ہے، اس ایمان کی چاشنی محسوس کرتا ہے، مٹھاس محسوس کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا، میں رب سے راضی ہوں، اللہ سے راضی ہوں، رب مان لیا، اللہ تجھے رب مان لیا، راضی ہوں میں تجھ سے۔ من قال رضیت باللہ، من رضی باللہ ربا، جو اللہ تعالیٰ سے رب مان کر کے راضی ہو جائے، اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی، ایمان کی چاشنی محسوس کرے گا، اور وبالاسلام دینا، اور دین اسلام سے وہ راضی ہو جائے، اس کو اسلام سے راضی ہو، دین مان کر کے۔ دین کا مطلب اطاعت، دین کا مطلب عبادت، دین کا مطلب اندرونی جذبات کو کسی کے حوالے کرنا، اپنے افعال کو کسی کے حوالے کرنا، اپنے اعمال کو کسی کے تابع کرنا۔ تو یہ تابع داری، یہ ایمانداری اور یہ عبادت کا جذبہ صرف اس دین اسلام کے ساتھ خاص ہو، کہے کہ اللہ میں دین اسلام سے راضی ہو گیا، میرا دین اسلام ہے، میں اس کے علاوہ کسی اور کو قبول اور برداشت نہیں کر سکتا، اور مٹھاس پائے گا وہ بندہ جو کہے گا کہ رضیت بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسولہ، میں محمد عربی سے راضی ہو گیا، نبی مان کر، ان کو رسول مان کر، کیونکہ نبی اور رسول ماننے کا تقاضا ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کی پیروی کی جائے، اللہ کے نبی کی سنت سے محبت کی جائے، اور اللہ سے راضی ہونے کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانا جائے، اللہ کے حقوق کو مانا جائے، اللہ کی ربوبیت کو پہچانا جائے، اس کے اسماء و صفات اور خوبیوں کو جانا جائے، ان کے تقاضوں پر عمل کیا جائے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور توحید کے ساتھ کبھی بھی سمجھوتا نہ کیا جائے، توحید کے ساتھ کبھی بھی شرک کا دروازہ کھلنے نہ دیا جائے اپنی زندگی میں، یا مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں کو دعوت دی جائے توحید کی، اور شرک سے منع کیا جائے، اور سنت کی پیروی کی جائے، سنت کے خلاف ہونے والے کاموں سے منع کیا جائے، سنت کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبایا جائے۔ تو یہ اللہ سے راضی ہونا اور رسول سے راضی ہونا توحید و سنت کا پیغام ہے۔ جس بندے کے دل میں یہ جذبہ آ جائے گا اور یہ احساس آ جائے گا، وہ بندہ ایمان کی چاشنی اور ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث صحیحین کی، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، جس کے اندر 3 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پائے گا، چاشنی پائے گا۔ آپ نے فرمایا نمبر 1 ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول ہر کسی سے زیادہ محبوب ہوں، سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو، سب سے زیادہ محبت انسانوں میں اگر کسی سے ہو تو اللہ کے رسول سے ہو۔ تو یہ دونوں، اللہ سے محبت، رسول سے محبت، اللہ سے محبت توحید اور رسول سے محبت سنت اور رسالت۔ لہذا پہلی خصلت جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوگی اور رسول کی محبت سب سے زیادہ ہوگی، جب وہ اس محبت کے مقام میں اعلیٰ معیار پہ پہنچے گا تو اس کے دل کے اندر اس ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی، مزہ آئے گا اس کو۔ اور فرمایا ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، دوسری صفت جس کی وجہ سے وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا، کسی انسان سے، ایک اجنبی سے، عام مسلمان سے محبت کرے صرف اور صرف اللہ کی خاطر، کہ یہ بندہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، یہ اللہ والا ہے، یہ توحید والا ہے، یہ سنت والا ہے، اس سے مجھے محبت کرنی ہے۔ تو یہ محبت کا جذبہ، کیونکہ یہاں ہماری خود کی خواہشات نہیں، ہمارے جذبات نہیں، نہ ہمارے کچھ اغراض ہیں، نہ دنیاوی مقاصد ہیں، صرف اور صرف اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر نفرت، اور رسول کی خاطر محبت، رسول کی خاطر نفرت۔ جب یہ جذبہ آئے گا تو دل کے اندر ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا۔ اور آخری چیز جو 3 چیزیں ہیں کہ بندہ ان یکرہ
ان یرجع ان یعود الی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ بندہ اس بات کو ناپسند کرے کہ ایمان لانے کے بعد، مومن ہونے کے بعد، اسلام لانے کے بعد کفر میں چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے بعد کفر میں لوٹ جائے، اس کو ناپسند کرے، ویسے ہی جیسے کہ آگ کے الاؤ میں پھینکا جانا ناپسند کرتا ہے۔ تو جب یہ جذبہ پیدا ہوگا تو پھر اس انسان کے ایمان کا معیار بلند ہوگا اور اس معیار پر پہنچ کر کے اس کو مٹھاس محسوس ہوگی۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، ایمان کی مٹھاس کہ اگر واقعات کی طرف نظر ڈالی جائے، صحابہ کی زندگی میں دیکھا جائے تو ہمیں ایسے نمونے ملتے ہیں کہ صحابہ کرام نے رہتی دنیا تک ایسے نقوش چھوڑے ہیں ایمانی مٹھاس کے، ایمان کی حلاوت کے، جو کبھی مٹ نہیں سکتے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے وہ نمونہ ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی پر نظر ڈالیے، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا اور انہیں گرفتار کرنے کے بعد، قتل کرنے کے وقت ان سے کہا کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہارے نبی کو تمہاری جگہ پہ رکھ دیا جائے؟ تو کہا اللہ کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں، میری جان چلی جائے، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ خبیب بن عدی یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے قتل کیے جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی سنت کو ایجاد کیا اور انہیں قتل کیا گیا۔ خبیب، اسی طریقے سے بلال کا واقعہ، کون نہیں جانتا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عذاب کے واقعات کو؟ مکہ کی گلیوں میں، مکہ کے پہاڑوں کے درمیان، مکہ کے نوجوان بچے ان کے مالک کی طرف سے، امیہ بن خلف کی طرف سے تعینات کیے ہوئے نوجوان گنڈے بلال کو مکہ کی گلیوں میں لے کے گھسیٹتے تھے، تپتی ہوئی زمین پر لٹاتے، اوپر سے پتھر رکھ دیتے اور بلال سے کہتے بلال کفر کر دے، توحید سے پھر جا، تجھے چھوڑ دیں گے۔ بلال کہتا احد احد، یہ ایمان کی چاشنی تھی، ایمان کی مٹھاس تھی کہ بلال کے پائے ثبات میں کبھی بھی تزلزل واقع نہیں ہوا۔ اور سمیہ کا واقعہ، سمیہ جو عمار بن یاسر کی ماں تھی، ان کو کس طرح شہید کیا گیا، مگر سمیہ نے کبھی بھی اپنے ایمان سے پھر جانے کا سودا نہیں کیا۔ دشمن اسلام ابو جہل نے ان کو حربہ مارا اور ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر کے ان کو شہید کیا، مگر انہوں نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا، توحید کو نہیں چھوڑا۔ سمیہ کے شوہر یاسر اور سمیہ کے بیٹے عمار نے اسلام کی، ایمان کی حلاوت کو محسوس کیا تھا۔ عمار کو مارا جاتا، پیٹا جاتا، تکلیفیں دی جاتی، طرح طرح کے عذاب دے جاتے، پتھر رکھ دیا جاتا بھاری سینے پر، پانی میں ڈبو کر مارنے کی کوشش کی جاتی اور کہا جاتا کہ محمد کو گالی دے دے، لیکن عمار برداشت کرتے رہتے، کبھی بھی آپ کی زبان پر کلمہ کفر نہ آتا۔ لیکن جب تکلیفیں بڑھ گئیں، حد سے گزر گئیں، انتہا ہو گئی اور برداشت نہیں رہا، تو مجبوراً عمار بن یاسر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ الفاظ بول دیے، مکہ والوں نے چھوڑ دیا۔ عمار روتے ہوئے بلکتے ہوئے آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھ سے اتنا بڑا جرم ہو گیا، مگر میری ایسی حالت تھی کہ میں برداشت نہیں کر پایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جس انسان کو مجبور کیا جائے کلمہ کفر پر اور اس کا دل اطمینان کے ساتھ ایمان پر مطمئن ہو، تو کوئی حرج کی بات نہیں، اپنی جان بچانے کے لیے وہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے۔ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو ایک رخصت ملی، یہ صحابہ کرام کا مقام تھا۔ مصعب بن عمیر، سہیب رومی، زبیر بن عوام، عثمان بن عفان، یہ سارے صحابہ، ان کو عذاب دیا گیا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، خباب بن ارت آئے، انہیں عذاب دیا جاتا اور لوہے کی سلاخوں کو جلا کر کے ان کی پیٹھ پر رکھا جاتا جب تک کہ ٹھنڈی نہ ہو جاتی۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے۔ صحابہ سے پہلے، اسلام سے پہلے یہی خباب آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا یا رسول اللہ آپ آ کر آپ ہمارے طرف دیکھ لیجئے، تکلیفیں ہوتی ہیں، اتنا عذاب دیا جاتا ہے، تو ان تکلیفوں پر آپ دعا کر دیجئے رب العالمین سے ہماری مدد فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے،
ایک دم سیدھے بیٹھ گئے. آپ سخت ناراض ہو گئے اور کہا کہ تم ان چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے ابھی گھبرا کر کے اتنے زیادہ پریشان ہوتے ہو؟ تم سے پہلے کے لوگ جو گزرے ہیں سابقہ امتوں میں، ان لوگوں کو لوہے کے آرے سے ان کے سر پر رکھ کر کے چیر دیا جاتا تھا، مگر کسی شخص کو، ان میں سے ایک شخص کو یہ چیز ایمان سے نہیں پھیرتی تھی. اصحاب اخدود کا واقعہ، خندق والوں کا واقعہ، جنہیں آگ جلا کر کے پھینک دیا گیا، اور فرعون کے دربار میں فرعون کی بیٹی کو تنگی کرنے والی وہ لونڈی، وہ غلام عورت جس نے ایمان لے آئی تھی اور جس نے اپنے بچوں سمیت جلنا اور بھون دیا جانا پسند کر لیا، مگر ایمان سے نہیں پھری. کتنے واقعات آپ تاریخ میں دیکھیں گے، یہ سارے واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ لوگ ایمان کی بشاشت، ایمان کی حلاوت اور ایمان کے اعلیٰ معیار پر توحید کے متوالے تھے، جنہوں نے ایمان کی مٹھاس محسوس کی تھی، اور اس چیز نے ان کو ہمیشہ ثابت قدم رکھا. آج کا دور جو فتنوں کا دور ہے، آج کا زمانہ جس میں ردت، ارتداد اور اسلام سے پھر جانے کے واقعات، اسلام کو چھوڑ دینے کے اور اسلام کو ترک کر کے ارتداد کے واقعات روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے نوجوان اپنی دنیاوی زندگی کے دنیاوی عیش و آرام کے لیے، ہماری نوجوان خواتین اور بچیاں کبھی کبھار اپنے خواہشاتی جذبات کی خاطر غیروں کے ساتھ تعلقات کر کے اسلام کو چھوڑ بیٹھتی ہیں، اور بہت سارے نوجوان اسلام سے پھر جاتے ہیں. ان کے لیے ان واقعات میں دلیل ہے، اور ہم سب ذمہ داران کا، خاص کر ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو یہ واقعات سنائیں، یہ صحابہ کے واقعات سنائیں، قرآن کی تفسیر سنائیں، اصحاب اخدود کا واقعہ سنائیں، فرعون کے دربار میں مسلمان ہونے والے جادوگروں کا واقعہ سنائیں، جنہوں نے کہا تھا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون تو جو چاہے کر لے، جو چاہے سزا دے لے، ہم ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں. فرعون نے کہا تھا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں کھجور پر لٹکا کر کے سولی دوں گا، میں تمہیں سخت سے سخت عذاب دوں گا. مگر انہوں نے کہا کچھ بھی کر لے، ہم اپنے دین سے پھرنے والے نہیں. یہ واقعات اپنی قوم کو، اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو سنانے ہیں. آج جو کفر کا ماحول ہے پوری دنیا میں، کفر دندناتا پھرتا ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، جو آج کفار کا غلغلہ ہے، اس غلغلے سے کبھی دھوکے میں نہ آئیں. ہمیشہ جیت اسلام کی ہے. اگر دنیا میں مقہور بھی ہوگا اسلام تو آخرت میں فلاح پائے گا، آخرت میں کامیابی پائے گا. ضرورت ہے اس بات کی آج کے دور میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے بیوی بچوں کے درمیان یہ درس ہونے چاہیے. ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو یہ سبق دیں، یہ صحابہ کی، صالحین کی سیرت سکھائیں، توحید پر ڈٹے رہنے والوں کے واقعات اور سنت پر ڈٹے رہنے والوں کے واقعات. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ خلق قرآن کے فتنے میں سارے عذاب سہے، ساری تکلیفیں سہی، مگر سنت کے اور اہل سنت کے مذہب سے، سلف صالحین کے موقف سے ہٹنا گوارا نہیں کیا. اور انہی کے ساتھ نعیم بن حماد الخزائی کا واقعہ، خلق قرآن کے مسئلے میں گرفتار کیا گیا، انہیں بیڑیوں میں ڈالا گیا. انہوں نے کہا موت کا وقت آیا، کہا جب میں مر جاؤں تو میرے پیروں کی اور ہاتھوں کی بیڑیاں نہ کھولنا اور مجھے ایسے ہی دفن کرنا، کیونکہ میں قیامت کے دن ان بیڑیوں میں اٹھنا چاہتا ہوں. میں رب العالمین کے سامنے احتجاج کروں گا کہ رب تیرے دین کی خاطر، تیرے نبی کی سنت کی خاطر اور تیرے کلام کو مخلوق نہیں مانا تھا، سلف کے منہج پر رہا، میں ان بیڑیوں میں گرفتار کر کے مارا گیا تھا، مجھے قتل کیا گیا تھا، لہذا آج تو میری بخشش فرما اور ان لوگوں کو تو غلط ثابت کر. انہوں نے کہا تھا کہ میں احتجاج کروں گا. تو یہ صحابہ کرام کے بعد علماء امت، ائمہ اہل سنت کے وہ واقعات ہمیں ضرورت ہے اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کے درمیان ان تمام واقعات کو بیان کریں، تاکہ ہماری نئی نسل اسلام پر، توحید پر زندہ رہنا سیکھے، سنت پر زندہ رہنا سیکھے، اور
مرور زمانہ، تغیرات زمانہ، حوادث زمانہ کے نتیجے میں اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ایمان پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مقام پر پہنچا کہ ہم ایمان کی چاشنی محسوس کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توحید کا متوالا بنا دے، سنت پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ان اللہ وملائکته يصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔